موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ان ماہ رمضان، تمہاری حاجات کے لحاظ سے، تمہاری پریشانیوں کی دوری کے لیے، تم اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ماہ رمضان میں دعا افتتاح پڑھتے ہیں۔ دعا افتتاح سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں، دعا افتتاح ضرور پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھو، اس کا ٹرانسلیشن پڑھو۔ رو گے کہ کیسی تڑپ ہے، کیسا کرب اور بے چینی۔ دعا افتتاح موسٹ ریکمینڈیڈ دعا، پلیز غور سے سنیں، موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ان ماہ رمضان، تمہاری حاجات کے لحاظ سے، تمہاری پریشانیوں کی دوری کے لیے، تم اپنے امام سے قریب ہونے کے لیے۔ ابھی بھی موقع ہے، صرف 4 دن گزرے، کل شروع کرو۔ اور کتنی دیر کی؟ 2 گھنٹے کی نہیں۔ یہ دعا افتتاح ڈیوائن پل کے اوپر بھی ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈیوائن پل پہ جا کے آڈیو لگا اور کھڑے رہ کے سن۔ اس میں ایک امام کی تڑپ ہے، امام کی بے چینی، اور امام پکار کے بول رہے کہ وہ لمحہ کب آئے، میرے چاہنے والے میرا ساتھ دیں۔ تو دوستو، اس سے اچھا موقع نہیں ہے ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، اس سے اچھا موقع نہیں۔ دعا افتتاح امام بارگاہوں میں ہوتی، ہم اپنے گھروں میں پڑھیں۔ ماں بہنوں کو بولو، بچوں کو بولو، پڑھنا نہیں آتا عربی، آڈیو پہ سنو، ٹرانسلیشن پڑھتے جاؤ۔ پھر دیکھو کہ رمضان کی دعاؤں میں کتنا، تو آپ کو ایمان، دعا افتتاح پڑھیں گے اور 313 میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے، اگر 313 میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں، میں دیکھ ریکویسٹ کروں تو مجلس حسین اس میں شریک ہو کے دعا کر۔ یہ نہیں کہ دعا نہیں کرو، دعا کر کہ مولا مجھے اس قابل بنا دو آئندہ سال، مجھے اس قابل بنا دو آپ کے ظہور تک کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں اور آپ کی نصرت کروں، مجھے، میری اولاد کو اس قابل۔ اور جب آپ یہ اسپانسر کریں گے مجلس، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ مجلس تک کروا رہا اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے۔ اس کے بعد یہ جملہ ضرور بولیں، جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم، جتنے لوگ دنیا سے گزر گئے، جتنے وادی السلام میں اس وقت ہے، کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس۔ وادی السلام میں مولا کے روزے میں جتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی طرف سے اس مجلس کا ثواب ان سب کو۔ جیسا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ویسی حسین کے خزانے میں۔ امام حسین ان سب کو جب پہنچے گا ثواب، آپ کی 110 میں اگر 1,00,000 آدمی کو ثواب پہنچے تو آپ کیا سمجھیں؟ آج کی مجلس پوری اسی پہ چلی گئی۔ 1,00,000 مثال دے رہا، 1,00,000 وادی السلام میں تو لاکھوں ہیں۔ تو آپ کی ایک مجلس جس کے آپ بانی ہیں، 1,00,000 آدمی کو اگر اس مجلس کا ثواب پہنچے، آپ بولیں گے کیسا؟ یہی تو کرم پروردگار۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ایک نیکی کرو گے تو میں ایک ہی بندے کو اس کا اجر دوں گا۔ مثال کے طور پہ تم نے صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، تو آپ نے کہا کہ یہ اس کا ثواب میری ماں کو، باپ کو دے دو۔ اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم نے ایک صلوات پڑھی اور 2 کو دلوا رہے، وہ تو خوش ہو۔ تم 1,00,000 کی پوری لسٹ پڑھو اگر ہے تمہارا، اور پڑھ کے بولو کہ پروردگار یہ ایک صلوات کا ثواب ماہ رمضان ہے تو سارے مومنین کو دے، جتنے وادی السلام میں ان سب کو، جتنے میرا خاندان ہے ان سب کو، جتنے آزادار ہیں حسین پوری دنیا میں ان کو دے۔ آپ سوچو، میں تو 1,00,000 ایک چھوٹا سا فگر بول رہا، 1,00,000 آدمی کو اگر آپ کی طرف سے ثواب پہنچے مجلس حسین کا۔ دوستوں، میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس تصور نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ جگہ کیسی، وہ جگہ کیسی، اتنی ٹائٹ اور اتنی تاریک جگہ، اتنی اندھیری والی جگہ۔ بھائی 1-2 منٹ میں مثال سے سمجھاتا کہ کتنی ٹائٹ ہے، کتنی وحشت ہے، کتنی پریشانی ہے وہ جگہ۔
پلیز غور سے سنو، یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا. جب آپ اپنے باپ کو آپ نے لٹایا، جب آپ نے اپنی ماں کو لٹایا، جب آپ نے اپنے بھائی بہنوں کی میتوں میں شریک ہو، جب آپ نے مومنین کے جنازے میں شریک ہو کے ان کو دفن کیا، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو نیچے 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 نیچے، اوپر نہیں، لٹا کر لحد کو بند کر، لحد کو بند، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ گھر جا کے صدقہ دیتے یا وہی صدقہ دیتے اور 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت. اس نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ اول شب کی نماز کی کہ یہ نماز ہے وحشت پڑھ، اول شب. اس میں بھی آپ سب کے نام لے سکتے، خود بولتا، بیٹا بولتا، بیٹی بولتا، باپ کی نماز پڑھ کے کہ میرا باپ وحشت میں. آج تک آپ کو کوئی یہ نہیں ملا ہوگا جو یہ بولا ہوگا کہ میں اپنے باپ کی راحت کی رحمت کی نماز پڑھ رہا. پہلی رات، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم کہتے ہیں کہ وحشت، ڈر، خوف، آپ اندازہ لگاؤ وہ ہے. اگر تم نے مجلس کا تحفہ بھیجا تو اب دیکھو کہ وہ وحشت کیسے دور ہوئی. اگر تم نے کسی کی وحشت کو دور کیا، کسی کی تکلیف کو دور کیا، تو تم کیا سمجھو؟ اللہ تم کو تکلیفوں میں ڈالے گا؟ تکلیفیں تمہاری دور نہیں ہوگی. بس میری ریکویسٹ ہے، آج کی پوری مجلس اسی بچی، لیکن 2-3 آپ کو سامنے باتیں آئیں کہ کم از کم آج کی مجلس کے بعد کچھ اویئرنس تو آئے گی، کچھ بیداری تو ہوگی، کوئی فکر تو بدلے گی، کوئی سوچ تو بدلے گی کہ ہمارا بھی یہی ہے شرم، ہمارا بھی یہی ہے شرم کہ وہ جگہ کیا ہے، وہ ایریا کیا ہے. بعض وقت سالوں گزر جاتے ہیں، ہم گریو یارڈ نہیں جاتے، موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ کوئی انٹرسٹ کی جگہ نہیں ہے ہماری ظاہری طور پر. سالوں گزر جاتے، میں ایسے لوگوں کو جہاں تک جاتے ہیں، اگر گئے تو 15 شعبان کو ایک فارمیلٹی کے لیے 14 شعبان کی رات کو چلے یا عید میں چلے. جاؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو. اگر تمہارے کان کے پردے کھلے ہوئے ہیں تو تم ان کی آواز سن سکتے، ان کی وحشت کی آواز، ان کی آواز. آپ بولیں گے کیسے آواز؟ مولا کا جملہ یا عابد الرامی کا جملہ نہیں، میرے مولا مشکل کشا کا نہیں. مولا نے کہا تم کیا سمجھ رہے، یہ جو گریو یارڈ ہے، یہ جو سیمیٹری ہے، یہ خاموش جگہ ہے، کوائٹ پلیس ہے. تو راوی نے کہا مولا اس سے زیادہ کوائٹ تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی آواز نہیں، بس سب خاموش لیٹے ہوئے. مولا نے کہا ایسا نہیں، وہ کوائٹ پلیس نہیں. مولا وہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا. اور سے کہا وہ کوائٹ پلیس نہیں، بلکہ وہاں پہ اتنی چیخ ہے، اتنی پکار ہے، اتنی آوازیں. اس کے بعد امام نے مثال دی، کہا کہ تم نے کبھی جانور کو دیکھا؟ مثال کے طور پہ گائے، کاؤ، وہ جانور نیچے سر جھکا کے کھاتا ہے غذا، میری طرف بھی غذا کھاتا ہے، اس کے بعد سر کو ایسے اٹھا کھاتا ہے اور سر کو اٹھا. کہا تم نے غور کیا کیوں اٹھاتا ہے؟ کھاتے کھاتے کھانا چھوڑ کے سر کو اوپر کیوں اٹھاتا ہے؟ کہا جانوروں کے کانوں میں ان کی آواز، ان کی چیخ پکار آتی، اگر تمہارے کانوں میں آ جائے تو تم خوف کے مارے ہلاک ہو، تم برداشت نہ کر سکتے، تم کو برداشت نہیں ہوگی. کیسے ہوگا؟ میں وہاں کھڑا ہوں، خدا لاکھ بار خدا رکھتا، کسی کے ماں باپ کی چیخنے کی آواز ہے تو کوئی بیٹا برداشت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے. امام نے کہا اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو. وہ کوائٹ پلیس نہیں، وہ وحشت کی جگہ.